ناظرین گرامی، حیات انسانی اپنے اندر حیرتوں کی کئی دنیا سمیٹی ہوئی ہے، جن میں سے ایک عملیات کا علم بھی ہے جو کہ بظاہر عقل عیار سے ماورا ہے، لیکن اس کی سچائی سے انکار بھی ممکن نہیں۔ کتب تواریخ کے مطابق اس علم سے متعلقہ ایک کتاب شمس المعارف الکبریٰ کے نام سے 6 صدی ہجری میں لکھی گئی، جس کو اپنے وقت کے عظیم عالم دین نے تصنیف کیا۔ یہ کتاب ایک ایسا پراسرار مہمہ ہے جس کو آج کی جدید دنیا بھی پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے، بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ عربی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب بعض وجوہات کی بنا پر نہ صرف متنازع سمجھی جاتی ہے، بلکہ عرب و عجم میں اس کتاب پر نہ صرف پابندی عائد ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ روایات بھی پائی جاتی ہیں کہ اس کتاب کی تصنیف کے 100 سال بعد تک بھی کوئی اس سے استفادہ حاصل نہ کر سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جس نے بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی وہ یا تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا یا جنات اس پر اس قدر غالب آ گئے کہ اس کی اپنی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی۔ آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے اسی پراسرار کتاب کے کچھ حصے رکھیں گے تاکہ ہمیں ممکنہ حد تک عملیات کی دنیا سے شناسائی حاصل ہو سکے۔ معزز خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ مصنف کی زندگی کے بعد یہ کتاب جنات کی حفاظت میں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے استفادہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن اس کی تصنیف کی 1 صدی کے بعد کسی مرد میدان نے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، اور یوں محققین کے لیے اس سے حصول علم کا راستہ کھل گیا۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق اسے مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس میں کئی ایک تبدیلیاں بھی کر دی گئیں، اور ان ابواب کو اس میں سے حذف کر دیا گیا جن کی مدد سے جنات کو پابند سلاسل کیا جا سکتا تھا، یا جن کی وجہ سے یہ غیبی مخلوق اس کو انسانوں سے دور رکھنے کی صحیح کرتی تھی۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ کتاب دین سے متصادم ہونے کی بدولت ان علوم سے بھی نقاب اٹھاتی تھی جن کو اہل علم سفلی علوم کا نام دیتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسلامی ممالک میں اب تک اس پر پابندی عائد ہے۔ ایک روایت کے مطابق 6 صدی تک یہ کتاب ایک مالدار تاجر کے قبضے میں رہی، اور پھر اس نے اسے بھاری قیمت کے عوض بیچ دیا۔ اس وقت تک اس کتاب کا صرف ایک ہی نسخہ تھا، لیکن بعد میں اس کی متعدد کاپیاں کرا لی گئیں۔ محمد بن علی کا کہنا ہے کہ اس نے جب بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، سر چکرا کر رہ جاتا۔ بعد ازاں یہ کتاب کسی عالم دین کے پاس پہنچی جس کا کہنا ہے کہ اس میں کئی ایسے عملیات بھی موجود ہیں جس کی مدد سے شیاطین جنات کو اپنی غلامی پر مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک انتہائی کٹھن عمل ہے اور اس میں کسی عامل کی جان کو ناقابل تلافی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ 7ویں صدی تک یہ کتاب مختلف ہاتھوں میں گھومتی رہی، اور اس دوران اس میں موجود مواد میں کئی تبدیلیاں ہو چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس علم سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ایسے کسی بھی انسان کو یہ جادوئی کتاب پڑھنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے جو علم عملیات سے خاطرخواہ آگاہی نہ رکھتا ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کا فلاں باب یا حصہ کسی خطرناک رد عمل کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے متاثر ہونے والے تمام افراد میں یہ بات مشترک تھی کہ وہ اس کو پڑھنے کے بعد اپنی سابقہ زندگی کی تمام کہانی بھول چکے تھے اور نہیں بتا سکتے تھے کہ ان کی اس حالت کا اصل سبب کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یمن کے ایک رہائشی السائی نامی شخص نے اس کتاب کو کامیابی کے ساتھ پورا پڑھ لیا تھا۔ یہ شخص جس کا تعلق مخفی علوم سے تھا، اس کا کہنا ہے کہ جب اس نے اس کتاب میں موجود بعض عمل کرنے کی عملی کوشش کی تو اسے شیاطین کے جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن چونکہ وہ پہلے سے ہی اس عمل کی توقع رکھتا تھا سو اس نے اس کا توڑ عمل شروع کرنے سے پہلے ہی کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کی شر سے محفوظ رہا۔ السائی اس عمل سے کئی خوفناک جنات پر ابھی قابو پانے ہی والا تھا کہ آخری لمحات میں وہ شکست کھا گیا، اور پھر کئی سال تک اسے عالم دیوانگی میں دیکھا گیا۔ مگر کچھ عرصے بعد اگرچہ ذہنی طور پر وہ نارمل ہو گیا، لیکن اسے اپنی زندگی کی بقیہ کہانی بھول چکی تھی، مگر اس خوفناک عمل اور جنات کا رد عمل اسے حرف بحرف یاد رہ گیا۔ ناظرین، السائی کے مطابق اسے جسمانی طہارت کے ساتھ ایک قبرستان میں چلا کشی کرنا تھی، لیکن جب وہ قبرستان پہنچا تو سخت اندھیرا تھا اور اس کا پاؤں ایک قبر پر پڑا جو کہ اس کا بوجھ سہار نہ سکی، اور وہ اس قبر میں گر گیا، اور چونکہ اس میں ایک مردہ جسم پڑا ہوا تھا سو اس کی جسمانی طہارت متاثر ہو گئی، جس کے بعد جنات اس پر غالب آ گئے۔ الغرض
آج بھی یہ کتاب اہل علم کے نزدیک ایک پراسرار معمہ ہے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھا کیجیے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا اور ملک خدا داد کا اللہ نگہبان۔